حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حکومت میں بے شمار کارنامے انجام دے کر تاریخ میں ایک باب رقم کیا۔ آج کل کے دور میں جس طرح امریکہ نام نہاد سپر پاور ہے، اس دور میں قیصر و کسریٰ سپر پاور ہوتی تھی۔ قیصر و کسریٰ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے کامتے تھے۔ جدھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ مبارک اٹھ جاتی، وہ ملک فتح اور نصرت پاتا تھا۔ ہر طرف آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ ہر طاقت کو جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اٹھتی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے نیست و نابود کر دیا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک وفد بیت المقدس بھیجا۔ وہ وفد کوئی عام آدمیوں کا نہیں بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا وفد تھا۔ یہ وفد بیت المقدس پہنچا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب بیت المقدس پر پادریوں کا قبضہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کو پادریوں کے چنگل سے آزاد کرانا چاہتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پادریوں سے کہا کہ ہم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے یہ پیغام لائے ہیں کہ تم لوگ یا تو بیت المقدس ہمارے حوالے کر دو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر پادریوں نے کہا، ہم لوگ صرف تمہارے امیر المومنین کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو نشانیاں ہم نے فاتح بیت المقدس کی اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیا وہ نشانیاں تمہارے امیر میں موجود ہیں۔ اگر موجود ہوئیں تو ہم بغیر جنگ و جدل کے بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیں گے۔ یہ سن کر مسلمانوں کا یہ وفد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا 70 پیوند سے لبریز جبہ پہنا، امامہ شریف پہنا اور جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ سارے صحابہ کرام علیہم الرضوان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرنے لگے، حضور وہاں بڑے بڑے لوگ ہوں گے، بڑے بڑے پادری ہوں گے، آپ اچھا امامہ اور اچھا لباس پہن لیں، ہمارے بیت المال میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پیارے بھائیو، انسانی فطرت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جب بندہ کوئی بڑی جگہ جاتا ہے تو وہ اچھا لباس پہنتا ہے تاکہ اس کا وقار بلند ہو۔ مگر اللہ اکبر، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی یہ بات سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا اور فرمانے لگے کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ عمر کو عزت حکومت کی وجہ سے ملی ہے یا اچھے لباس کی وجہ سے ملی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، عمر کو عزت حکومت کی وجہ سے نہیں ملی، عمر کو عزت اچھے لباس کی وجہ سے نہیں ملی، عمر کو عزت ملی ہے تو حضور علیہ السلام کی غلامی کی وجہ سے ملی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سواری تیار کر کے روانہ ہوئے۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس پہنچے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ دیکھ کر پادریوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے بیت المقدس کی چابیاں کر دیں اور کہنے لگے کہ ہمیں آپ سے جنگ نہیں کرنی، کیونکہ ہم نے جو حلیہ فاتح بیت المقدس کا کتاب میں پڑھا ہے یہ وہی حلیہ ہے۔ اس طرح بغیر جنگ کے بیت المقدس آزاد ہو گیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب دریائے نیل خشک ہو گیا تو مصر کے لوگ، مصر کے گورنر صحابی رسول حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے عمرو بن عاص، ہمارا یہ دستور تھا کہ جب دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا تو ہم لوگ ایک کنواری لڑکی دریا میں پھینکا کرتے تھے، اس کے بعد یہ دریا جاری ہوا کرتا تھا۔ اب بتائیں کہ اب یہ دوبارہ خشک ہو گیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دین اسلام ہرگز ایسے ظالمانہ اور جاہلانہ فعل کی اجازت نہیں دیتا،
تم لوگ انتظار کرو، میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھتا ہوں، وہاں سے جو حکم ملے گا اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا اور قاصد روانہ کیا۔ قاصد مدینہ الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آیا اور دریائے نیل خشک ہونے کا حال سنایا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ خبر سن کر نہ گھبرائے اور نہ ہی پریشان ہوئے، بلکہ آپ نے دریائے نیل کی طرف ایک ایسا تاریخی خط لکھا جیسے کوئی آدمی ایک انسان کو خط لکھ کر اس سے مخاطب ہوتا ہے۔ ایسا تاریخی خط دریائے نیل کے نام لکھا جو تاریخ عالم میں بے مثل و بے مثال ہے۔ آپ نے لکھا، اے دریائے نیل، اگر تو خود بخود جاری ہوتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تو اللہ رب العزت کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کے نام پر جاری ہو جا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خط کو لفافے میں بند کر کے قاصد کو دیا اور فرمایا اس کو دریائے نیل میں ڈال دیا جائے۔ جو ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا خط دریائے نیل میں ڈالا گیا تو دریا فوراً جاری ہو گیا اور ایسا جاری ہوا کہ آج تک خشک نہیں ہوا۔ سبحان اللہ! چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا علم کیا ہوگا۔ پیارے بھائیو، یہ دریا کب سے خط پڑھنا سیکھ گیا؟ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خط کو پاتے ہی، آپ کے حکم کو پاتے ہی جاری ہو گیا۔ میری سمجھ میں یہی بات آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے سچے غلام تھے کہ آپ کا حکم دریاؤں پر بھی چلتا تھا۔ اور علامہ عبد الوہاب شعرانی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دور میں مدینہ شریف میں ایک شدید زلزلہ آیا اور زمین ہلنے لگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جلال آیا اور آپ نے اپنا درہ زمین پر مارا اور فرمایا، اے زمین ساکن ہو جا، کیا میں نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ بس آپ کا یہ فرمانا تھا کہ فوراً زلزلہ ختم ہو گیا اور زمین ٹھہر گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت کے بعد سے آج تک مدینہ شریف کی زمین پر زلزلہ نہیں آیا۔ پیارے بھائیو، یہ زمین کو کس نے بتا دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں؟ یہ تمہیں اشارہ کریں تو رک جانا۔ وجہ یہی ہے کہ جب بندہ محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن جائے تو اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کو اس کا فرما بردار بنا دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل کی یہ حالت تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا، لوگو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، تم مدینہ سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو، تمہیں اس سانحے کی اطلاع کس نے دی؟ چرواہا بولا، جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھیں اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا ہے۔ میں نے بھیڑیے کی جرأت سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں ہیں۔